الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تبارك وتعالى من هذه الأيام العشر. فقيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. حدیث صحیح رواہ الترمذی. ایک صحیح حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے جسے امام ترمذی رحمہ اللہ سمیت بہت سارے اہل علم نے روایت فرمایا ہے. میں نے سنن ترمذی کے الفاظ آپ کے سامنے پیش کیے ہیں. ترجمہ دیکھیں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذی الحج کے شروع کے 10 دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال اللہ تعالیٰ کو جتنے پسند ہیں اتنے کسی اور دن میں پسند نہیں. یہ جو ذی الحج کا شروع کا عشرہ ہے، پہلا عشرہ ہے، اس میں جو نیک اعمال بندہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں نیکیاں جتنی پسند ہیں اتنی کسی اور دن میں پسند نہیں ہے. تو جب یہ صحابہ نے سنا تو کہا کہ اللہ کے رسول، کیا دوسرے دنوں میں جو جہاد کیا جاتا ہے وہ بھی فضیلت میں اس کے برابر نہیں ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرے دنوں میں کیا جانے والا جہاد بھی ان دنوں کی نیکیوں کے برابر نہیں ہے. ان دنوں میں جو اعمال ہوتے ہیں، ان دنوں میں اگر جہاد ہو، جو بھی عمل ہو، اس کے برابر نہیں. الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. الا یہ کہ دوسرے دنوں میں اگر کوئی جہاد پہ گیا ہو، اپنی جان ہتھیلی پہ لے کے، اپنا مال لے کے، اور شہید ہو گیا ہو، واپس نہ آیا ہو، تو دوسرے دنوں میں اگر کوئی جا کے شہید ہو گیا تو بہرحال اتنا بڑا مقام اس کو ملا ہے کہ ان 10 دنوں کی نیکیوں سے زیادہ اس کو مل چکا ہے. لیکن اگر وہ زندہ واپس آتا ہے تو پھر اس کی نیکی ان دنوں کی نیکی کے برابر نہیں ہو سکتی. یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے. اس حدیث سے ایک اصولی بات ہمارے سامنے آتی ہے، بہت ہی اہم بات ہے، جس کو بہت سارے لوگ نظر انداز کر بیٹھتے ہیں. بلکہ لوگوں کے سامنے واضح کیا جائے تو لوگ چونک پڑتے ہیں. ابھی پچھلے ہمارا جو آؤٹ ڈور پروگرام ہو رہا تھا اس میں نے اس طرح کی ایک بات کہی تو بعض لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ آپ نے کیا کہہ دیا، حالانکہ اس کی دلیل اس حدیث میں موجود ہے. بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کے ذہن میں کیا ہے کہ نیکی کرنے کا سب سے بہترین موسم رمضان مبارک ہے. یعنی رمضان مبارک میں نیکیوں کا جو ثواب ملتا ہے ویسا ثواب کسی اور دن میں نہیں ملتا. یہ ہمارے دماغ میں بیٹھا ہوا ہے، جبکہ یہ غلط بات ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ رمضان میں جو نیکیاں کی جاتی ہیں ان کی اپنی جگہ پہ بڑی اہمیت ہے، فضیلت ہے، اس سے انکار نہیں ہے. لیکن فضیلت میں ان 10 دنوں میں کی جانے والی نیکیوں کی جو اہمیت ہے، جو فضیلت ہے، ان 10 دنوں کی فضیلت کا مقابلہ رمضان والی فضیلت سے نہیں ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر ایک بہت عام چیز ہے رمضان میں صدقہ خیرات کرنا. لوگ صدقہ خیرات کرتے ہیں، پیسے بانٹتے ہیں، مچندین جھولا جھنڈا لے کے گھومتے رہتے ہیں رمضان میں. تو لوگوں کے دماغ میں بیٹھا ہوا ہے کہ صدقہ خیرات کرنے کے لیے صرف اور صرف یہ رمضان کا مہینہ ہے. اور یہ جو عشرے ذی الحجہ ہے، ذی الحج کے شروع کے 10 دن ہے، اس میں شاذ و نادر ہی کوئی نظر آتا ہے صدقہ خیرات کرتے ہوئے. مطلب وہ شوق، وہ ذوق نہیں دکھائی دیتا. اس کی وجہ ہے کہ ان کے ذہن میں کیا بیٹھا ہوا ہے کہ رمضان میں خرچہ کریں گے تو زیادہ ثواب ملے گا. حالانکہ ذی الحج میں اگر آپ صدقہ خیرات کریں تو رمضان میں کی جانے والی خیرات سے کئی گنا زیادہ ثواب آپ کو ملے گا، کیونکہ اس کی دلیل موجود ہے. یہ ایسے ہم نہیں کہہ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی واضح حدیث ہے کہ ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کو جو اعمال، العمل الصالح فیہن، ان 10 دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال اللہ کو جتنے پسند ہے اتنے پسند کسی بھی اور دن میں نہیں ہے. اس میں رمضان بھی آ گیا. تو اگر آپ ان 10 دنوں میں صدقہ خیرات کرتے ہیں اور آپ کا کوئی بھائی رمضان میں صدقہ خیرات کرتا ہے تو ثواب میں آپ اس سے آگے ہیں، ثواب میں آپ اس سے آگے ہیں. یہ صدقہ خیرات کی مثال میں نے آپ کے سامنے دی. ایک اور مثال لیں، قرآن مجید کی تلاوت کی. رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے تو قرآن مجید کی تلاوت بھی ہم کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے.
اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ثواب بھی زیادہ ملتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ان 10 دنوں میں بھی اس کا اہتمام ہونا چاہیے قرآن مجید کی تلاوت کا، کیونکہ ان 10 دنوں میں تلاوت کا جو ثواب آپ کو ملے گا وہ ثواب آپ رمضان میں تلاوت کر کے نہیں حاصل کر سکتے۔ تو یہ ان 10 دنوں کی فضیلت ہے تلاوت کا۔ ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں، جیسے دعا کا مسئلہ ہے۔ رمضان میں ہم دعا کرتے ہیں، بہت سارے لوگ دعا کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ رمضان ہی میں اس کی اہمیت ہے، حالانکہ یہ جو عشرے ذی الحجہ ہیں ان 10 دنوں میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ دعا بھی ایک عبادت ہے، یہ ساری عبادتوں میں کی روح جو دعا ہی ہے، اللہ سے کچھ مانگنا، اللہ سے تعلق قائم کرنا، اللہ کا ذکر کرنا۔ تو ان 10 دنوں میں اگر ہم ذکر و اذکار کریں، دعا کریں، تو رمضان سے زیادہ ثواب ہم کو یہاں ملنے والا ہے۔ اور ان ساری باتوں کی جو دلیل کیا ہے، وہی حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیا، یعنی 2 ٹوک میں یہ حدیث فیصلہ کر رہی ہے کہ ان 10 دنوں میں جو نیک اعمال کے ثواب ملنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کو جو پسند ہے اتنے نیک اعمال اللہ تعالیٰ کو کسی اور دن میں پسند نہیں ہے۔ اس لیے اتنے اہم عشرے کو ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس میں ہر طرح کی عبادت، چاہے قرآن مجید کی تلاوت ہو، نمازوں کا اہتمام ہو، صدقہ خیرات ہو، دعائیں کرنی ہو، ذکر و اذکار ہو، تسبیح و تحلیل ہو، اور خاص طور سے وہ عبادتیں جن کی خصوصی تاکید کی گئی ہے کہ ان 10 دنوں میں آپ کریں، جیسے ان 10 دنوں میں بال اور ناخن نہیں کاٹنا چاہیے، جیسے ایک اور چیز، ان 10 دنوں میں تکبیرات کہنا چاہیے۔ تکبیرات کے بہت سارے سیگے ہیں، صحابہ کرام سے وارد ہیں، کوئی بھی سیگا آپ یاد کر لیں، جیسے ایک بڑا آسان سا سیگا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ، بہت آسان ہے، یہ آپ پڑھتے نہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پورے 10 دن تک، بلکہ 10 دن کے بعد بھی، تشریق کے آخری دن شام تک۔ تو یہ وہ اعمال ہیں جو حدیث میں ذکر ہیں کہ ان کو کرنا ہے، ان 10 دنوں میں کرنا چاہیے۔ ایسے روزہ بھی ایک حدیث میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عشرے کے 9 دنوں کا روزہ رکھتے تھے۔ 10واں دن چونکہ عید ہے، عید قرباں، تو قربانی کے دن یعنی عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، تو اس لیے 9 دن کا روزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے۔ تو یہ تو وہ چیزیں ہیں نا جن کو مینشن کر کے کہا گیا ہے کہ ان 10 دنوں میں اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ تکبیرات ہیں، روزہ ہے، بال اور ناخن چھوڑ دینا ہے، تو یہ ان 10 دنوں میں ان پر زیادہ توجہ ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ عام نفلی عبادتیں، بلکہ ان 10 دنوں میں کچھ اور بھی ایسی عبادتیں، بڑی بڑی عبادتیں ہیں، اللہ تعالیٰ جن کو توفیق دے وہ اس کو ادا کرتے ہیں۔ جیسے حج کتنی بڑی عبادت ہے، یہ بھی انہیں 10 دنوں میں ہے، اللہ جس کو توفیق دیتا ہے وہ ادا کرتے ہیں۔ تو حج بہت بڑی عبادت ہے اور وہ انہی 10 دنوں میں انجام دی جاتی ہے۔ قربانی بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے، وہ 10ویں دن ہم کرتے ہیں۔ بلکہ ان 10 دنوں میں صرف ایک دن ایسا ہے جس کو عرفہ کا دن کہتے ہیں، اس دن اگر کوئی روزہ رکھ لے تو صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ پچھلے 1 سال کے گناہ اور اگلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ کہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصولی بات رکھ دی ہے کہ یہ 10 دن ایسے قیمتی دن ہیں کہ ان 10 دنوں میں آپ جو بھی عبادتیں، شرط یہ ہے کہ وہ عبادت کتاب و سنت سے ثابت ہو، اپنی طرف سے کوئی بنا کے عبادت نہیں کرنی ہے، اپنی طرف سے بنا کے عبادت نہیں کرنی ہے، کہ عبادت ثابت ہونی چاہیے، یا تو خاص ان 10 دنوں کے لیے ثابت ہو، جیسے تکبیرات ہیں، 9 روزے ہیں، اور اسی طرح سے بال ناخن چھوڑ دینا ہے، یہ تو خاص انہی دنوں کے لیے ہے۔ اس کے علاوہ جو جنرل عبادات ہیں جن کا کوئی خاص وقت نہیں ہے، آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں، جیسے قرآن مجید کی تلاوت ہے، دعا کرنا ہے، ذکر و اذکار کرنا ہے، تو یہ ایک عام عبادت ہے جس کو آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں، تو ان عبادتوں کو یہاں لا کے کریں ان 10 دنوں میں۔ تو خلاصہ یہ ہے، کل ملا کر بات یہ ہے، یہ 10 دن بہت قیمتی ہیں ہمارے لیے، اور جتنا ہو سکے ہم ان 10 دنوں کو عبادت میں گزاریں۔ اور دیکھیے صحابہ کرام کی زندگی ہم دیکھیں تو وہ 10 دن کیا، 1 مہینہ کیا، وہ تو مطلب پوری زندگی اس طاق میں رہتے تھے عبادت کا کون سا موقع مل جائے اور ہم سے وہ مس نہ ہونے پائے۔ تو صحابہ کرام، صحیح بخاری کی حدیث ہے نا کہ غریب صحابہ کرام مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور شکوہ کر رہے ہیں کہ ذہب اہل الدثور بالاجور، کہ جو مالدار لوگ ہیں وہ تو ثواب میں ہم سے آگے بڑھ گئے، تو اب ہم ان کی بھرپائی کیسے کریں، جو ہمارا لاس ہو رہا ہے ہم اس کی بھرپائی کیسے کریں؟ کیونکہ کچھ عبادت ایسے ہیں جو مالدار ہی کر سکتا ہے، جیسے حج، عمرہ، جہاد، صدقہ، بلکہ
صحیح بخاری میں ان 4 عبادتوں کا ذکر کیا. غریب صحابہ کرام نے کہا کہ یصلون کما نصلی، ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی نماز پڑھ لیتے ہیں. یصومون کما نصوم، ہم روزہ رکھتے ہیں وہ بھی روزہ رکھتے ہیں. لیکن یحجون ویعتمرون ویجاہدون ویتصدقون، کیا کہ وہ حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں. یہ 4 بڑی بڑی عبادتیں ہیں جو مال کے بغیر نہیں ہو سکتی ہیں. غریب صحابہ کرام نے کہا کہ ہمارے پاس تو مال نہیں تو ہم یہ 4 کیسے کریں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طریقہ بتایا. کہا کہ میں تمہیں ایک ایسا راستہ بتاتا ہوں، اگر تم اس کو اپنا لو، اس پہ عمل کر لو تو ادرکتم من سبقکم، تو یہ جو مالدار صحابہ تم سے آگے بڑھ گئے ہیں نیکیوں میں، تم ان کے مقام کو پہنچ سکتے ہو. یعنی ایک دوسرا راستہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا جس میں پیسے نہیں لگنے تھے، لیکن ایک عبادت کا راستہ بتایا کہ تم یہ طریقہ اپنا لو، ان کے برابر پہنچ جاؤ گے. وہ کیا تھا؟ نماز کے بعد ذکر و اذکار ہے. یہ جو چارٹ لگا ہوا نا، لگا تھا یہاں پہ، کہاں گیا؟ اس کو پڑھنا نماز کے بعد. یہ یعنی سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 34 بار، اللہ اکبر، یہی پڑھنا ہے. تو کہا اگر یہی ہر نماز کے بعد پڑھا کرو تو تم کو بہت بڑا ثواب مل جائے گا. تو آپ دیکھیں کہ جب مالدار صحابہ کرام کو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ طریقہ بتایا ہے تو وہ لوگ اس پہ بھی عمل کرنے لگے. مطلب ان لوگوں نے بھی عمل کرنا شروع کر دیا. تو پھر آئے صحابہ کرام کہ اب ہم کیا کریں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، کہ اللہ کا فضل اللہ جس کو عطا کر دے. تو یہ وہ زمانہ تھا صحابہ کرام کا جو نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت کرنے کی کوشش کرتے تھے. یعنی یہ عشرہ کیا، رمضان کیا، وہ تو پوری زندگی، بلکہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو ایک موقع سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم قط، کہ آج کے بعد عثمان چاہے جو کرے یا کچھ بھی نہ کرے اس کو کوئی نقصان پہنچنے والا نہیں. اتنی بڑی سرٹیفکیٹ دے دی گئی کہ عثمان بن عفان چاہے اب کچھ بھی نہ کرے، جو چاہے کرے، کوئی نقصان نہیں ہوگا. لیکن ان کی زندگی کا آخری دن جب ان پر جان لیوا حملہ ہوا، ان کو شہید کیا گیا، جسم لہو لہان ہے، لیکن اس آخری دن بھی وہ کیا کر رہے ہیں؟ روزے سے ہیں، وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. اس حالت میں اس دنیا سے گئے. زندگی بھر روزہ رکھنے والے، زندگی بھر قرآن پڑھنے والے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی سرٹیفکیٹ دی ہے، پلس یہ بھی کہا ہے کہ اب کچھ بھی کرو نقصان پہنچنے والا نہیں. اس سب کے باوجود بھی آخری سانس بھی بغیر عبادت کے نہیں لے رہے ہیں. تو اب ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمارا پورا سال کیسے گزر رہا ہے نا. تو کم سے کم جو رمضان کا مہینہ آتا ہے یا یہ عشرے کا مہینہ آتا ہے تو اس کو غنیمت جاننا چاہیے، کہ اس کو، کیونکہ اس میں کم وقت میں زیادہ نیکیاں ملتی ہیں. یہ ایسے ایام ہیں جس میں کم وقت میں ہم زیادہ سے زیادہ نیکی کما سکتے ہیں، اس لیے ہم کو زیادہ سے زیادہ ان دنوں میں نیکیاں کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین. ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے. آمین. جزاک اللہ خیرن.